بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم. سورہ بقرہ کا 21واں رکوع چل رہا ہے. گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حلال چیزیں کھاؤ، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، وہ آپ کو برائی، بے حیائی اور غلط باتوں کی طرف کھینچتا ہے. آپ وہی کرو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے. یہ کہنا کہ جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے ہم تو وہی کرتے رہیں گے، یہ کھلی گمراہی ہے. اور پھر مثال کے ذریعے سے ان کی اس بیماری کو بتلایا گیا، سمجھایا گیا کہ یہ جانوروں کی طرح ہیں. جیسے جانور کسی چیز کو سمجھتے نہیں ہیں تو یہ بھی اللہ کے سوا کسی اور کو پوجنے والے، سجدہ کرنے والے، یہ بھی انہی جانوروں کی طرح ہیں. یہاں سے آگے پھر اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت کریمہ، 2 آیتیں میں نے تلاوت کی. پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر کرو اور اللہ ہی کی عبادت کرو. دوسری آیت کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کے حرام ہونے کا ذکر فرمایا کہ یہ 4 چیزیں حرام ہیں، پلیت ہیں. تو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو کچھ ہم نے آپ کو رزق دیا ان میں سے اچھی اچھی چیزیں تم کھاؤ. واشکروا للہ، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم خالص اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو پھر ان دونوں چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا کہ حرام چیزوں سے بھی بچو اور شکر بھی کرتے رہو. رزق اس کو بولتے ہیں جو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا کی وہ سارا رزق ہے. صرف کھانے پینے کی چیزیں رزق نہیں ہیں، اولاد بھی رزق ہے، اور سکون کی زندگی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ہے. یعنی جو بھی نعمت ہو. تو اس اعتبار سے اگر آپ کے پاس کوئی جانور ہیں، گھوڑا آپ کے پاس ہے، گدھا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ہے، لیکن یہ کھانے کے اعتبار سے اچھی چیزیں نہیں ہیں تو ان کو نہ کھاؤ. جو کچھ آپ کو ملا ہے ان میں سے اچھی چیزیں بھلے کھاؤ، گھٹیا چیزیں نہ کھاؤ. گزشتہ آیت میں بھی اس طرح کا بحث آیا تھا کہ گو ہے اور چھپکلی ہے، چوہا ہے، اس طرح کی گھٹیا چیزیں نہ کھایا کرو. اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی چیزوں کے کھانے کا حکم دیتا ہے، بری چیزوں کو کھانے سے منع کرتا ہے. ابھی مثال کے طور پر مزدوری کرنا یہ اچھی چیز ہے، حلال طریقے سے کمانا، اور پیسہ تو وہی ہے. مزدوری کرو گے تو وہی 500 روپے کا، 1000 روپے کا نوٹ ملے گا. اگر آپ نے کسی کو سے رشوت لے کر کے وہی نوٹ لے لیا 500 1000 کا، یا آپ نے چوری کر کے وہی 1000 500 کا نوٹ لیا، لوٹ کر کے لے لیا، کسی جیب سے نکال لیا، ابھی نوٹ تو وہی کاغذ ہے، لیکن ایک کے اندر محنت کا اثر ہے، دوسرے کے اندر ظلم کا اثر ہے. تو جو محنت کا اثر ہے وہ اچھی چیز ہے، اس میں برکت ہے.
جو ظلم کا اثر ہے وہ بری چیز ہے، پلید چیز ہے، بھلے دیکھنے میں ایک ہی چیز ہے لیکن حکم کے اعتبار سے دونوں کے اندر بڑا فرق ہو گیا۔ تو اچھی چیزیں کھائیں، باسی چیزیں، بری چیزیں، پلید چیزیں، نفرت والی چیزیں نہ کھائیں۔ دودھ ہے بھلے پئیں، شراب ہے نہ پیو، اور اسی طریقے سے کھانے پینے کے اندر بھی جو فائدے والی چیزیں ہیں بے شک کھائیں، جو نقصان دہ چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے رہو۔ ایک گھونٹ بھی پانی کا ملنا یہ اللہ کا احسان ہے، اس کے بغیر اللہ کا احسان نہ ہو تو ہم پانی کے محتاج ہیں۔ ایک گھونٹ، ایک قطرہ پانی کا بھی ہم لے نہیں سکتے، حاصل نہیں کر سکتے، بنا نہیں سکتے۔ اور پھر اگر پانی مل بھی گیا، پھر اسی پانی کو آپ کے جسم کے لیے فائدہ مند ہونا یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آپ نے منہ تک لے گئے نا، صرف منہ سے اندر ڈالنا، اس میں بھی ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ اپنی مرضی سے منہ کا پانی کا گھونٹ منہ کے اندر ڈال نہیں سکتے۔ وہ مشہور قصہ بادشاہ کا آتا ہے نا کہ جب پیاس زیادہ لگے، پیاس کے اندر مر رہا ہو تو بتا تجھے اگر پانی کی قیمت، پانی مفت میں نہ ملے تو کیا کرے گا؟ بولتا ہے کہ مہنگا ہو کتنا بھی ہو خریدوں گا۔ کتنی قیمت دے گا؟ یار پہلے تو جان ہے بعد میں مال ہے نا، میں اپنی آدھی حکومت دے دوں گا صرف ایک پانی کے گلاس کے لیے، پیالے کے لیے۔ اچھا، اگر وہی پانی اندر چلا گیا، فلٹر ہو کر کے جب نیچے نکلتا ہے پیشاب کی صورت میں، ابھی اگر پیشاب بند ہو جائے تو کیا کرے گا؟ اوہو، اس میں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ نہیں تو کیا کرے گا؟ جتنا پیسہ چاہیے میں دوں گا لیکن میرا پیشاب نکلے۔ آخر نہیں، پھر بھی تو بتا، بولا آدھی حکومت جو بچے گی وہ بھی میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو بزرگ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے، ابھی تیری دنیا کی حکومت کی قیمت یہی ہے، ایک گلاس پانی کا پینا یا نکالنا۔ یعنی آدمی ذرے ذرے کے اندر اللہ کا محتاج ہے، تو پھر شکر تو کریں جو اتنی نعمتیں مل رہی ہیں۔ کھانے کے لیے اتنا کچھ ہر وقت اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، پینے کے لیے دے رہے ہیں، ہم سوئے ہوئے ہیں، ہمارے جسم کے اندر کی ساری مشینیں چل رہی ہیں۔ اللہ کا شکر تو کریں، اتنا تو کہیں اللہ تیری مہربانی۔ صبح کو نیند سے اٹھے ہیں، کل رات کو کتنے تھکے ہوئے تھے، اور انسان بیٹھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، بس ایسے خمار، بس گروں ابھی گروں، سو جاؤں۔ اور ابھی اللہ تعالیٰ نے رات کے ٹائم پر نیند میں تیرے جسم کے ہر چیز کو، ہاتھ کو، پاؤں کو، زبان کو، آنکھ کو، دماغ کو، پورے جسم کو اتنا سکون دیا کہ صبح کو اٹھا تو بڑا فریش۔ تو صرف اتنا کہنے کے لیے بھی لائق نہیں، یا اللہ تیرا شکر تو نے سلایا اور جگایا۔ یہ کتنا بے قدرہ ہے انسان۔ اگر اللہ کی عبادت کرتے ہو تو یہ کام کرو، حلال چیزیں کھاؤ جو نبی پاک نے بتلائیں، شکر کرو اور عبادت خالص اللہ ہی کی کرو۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پکی بات ہے کہ حرام ہے تمہارے اوپر مردار کا کھانا، خون کا کھانا پینا، لحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت کھانا، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جو چیزیں بھی اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر کاٹی جائیں، ذبح کی جائیں، یہ ساری چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، لیکن جو تم میں سے نافرمانی نہیں کرنے والا، زیادتی کرنے والا نہیں ہے، اور مجبوری میں یہ چیزیں استعمال کیں تو اس کے اوپر گناہ نہیں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو صاف قرآن پاک میں حرام قرار دیا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 کے اندر۔ مردار تمہارے اوپر حرام ہے۔ مردار کس کو بولتے ہیں؟ جو اپنی موت مر جائے یا اس طریقے سے مرے جس کے اندر اس کا خون نہ نکالا جائے۔ جسم کے اندر جو بہتا خون ہے نا جانور کے اندر، یہ پلید ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اس کو کاٹا، ذبح کیا تو پھر حلال ہوگا، نہیں کیا تو حرام ہوگا۔ ذبح بھی شرعی طریقے سے ہو،
مثال کے طور پر ایک بندہ یہاں سے کاٹنا شروع کرتا ہے، رگیں آگے ہیں، 4 رگیں ہوتی ہیں جانور کو کاٹنے کے اندر، حلال ہونے کے اندر۔ ایک کا نام مری ہوتا ہے، ایک کا نام حلقوم ہوتا ہے، 2 کا نام ودجین ہوتا ہے۔ کھانے کی نالی، سانس کی نالی اور خون کی نالیاں، یہ چاروں رگیں اس ہڈی سے پہلے ہوتی ہیں۔ جب تک آدمی ان چاروں کو نہیں کاٹے گا، اگر جانور مر گیا تو حرام ہے، پلیت ہے، اس کا کھانا ہی حلال نہیں ہے۔ یہ عید کے قربانی کے دنوں کے اندر کوئی اناڑی کسائی بھی آ جاتے ہیں، یا پھر بہت سارے خود شوق کرتے ہیں کہ میں کاٹتا ہوں، پھر تھوڑا سا کاٹا، پھر جانور بھاگا، ابھی 1 یا 2 رگ اگر کٹی تھی، جانور بھاگ گیا، پھر آپ نے جا کر کے اس کو پکڑا، لیکن 1-2 رگیں جو کٹی تھی، خون تو بہہ رہا تھا نا، خون بہتے بہتے جا کر کے جانور گر گیا، ابھی مر گیا، 3ری 4تھی رگ نہیں کٹی، تو یہ پلیت ہے، حرام ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے، آپ کا 1-2 لاکھ روپیہ گیا۔ تو یعنی شرعی طریقے سے اگر ذبح کیا گیا تو حلال نہیں تو حرام۔ اسی طریقے سے آپ یہاں سے کاٹنا چاہ رہے تھے، کاٹتے کاٹتے ابھی ہڈیاں بیچ میں آ گئیں، کاٹ ہی رہے تھے کہ اس کا خون بہہ کر کے رگیں کٹنے سے پہلے جانور مر گیا، حرام ہو گیا۔ اوپر سے جانور نیچے گرا اور یہ رگیں کٹی نہیں، کوئی سر میں چوٹ لگی، کہیں پیٹ پھٹ گیا، یہ مر گیا تو حرام ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے 2 چیزیں پیغمبر کریم نے فرمایا میری امت کے لیے ایسی ہیں جو مرنے کے باوجود آپ نے ذبح نہیں کیا، اس کے باوجود وہ حلال ہیں۔ ایک یہ مچھلی، آپ نے جال ڈالا، جال کے اندر مچھلی آ گئی، ابھی بھلے آپ نے اس کو کاٹا نہیں، آپ نے اس کو پکڑا نہیں، آپ کے ہاتھ میں نہیں آئی، مر گئی تو بھی حلال ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ٹڈی، یہ جو ٹڈی دل کبھی کبھی آ جاتی ہیں اڑتی ہوئی، تو اس کا کھانا بھی بغیر ذبح کرنے کے بھی حلال ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ، اگر جانور ذبح بھی کیا لیکن بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے ذبح نہیں کیا، ایسے ہی کاٹ دیا تو یہ بھی حرام ہے۔ آج کل سنا ہے یہ مرغی والے بہت سارے لوگ مرغی لینے کے لیے جاؤ تو وہ کچہری کر رہے ہوتے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں اور اسی مرغی کو کاٹ رہے ہوتے ہیں، یہ حرام ہے، پلیت ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ لا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کے اوپر میرا نام کاٹنے کے ٹائم پر نہ لیا جائے اس کو کھانا نہیں ہے، حرام ہے۔ والدم، اور خون بھی پلیت ہے، حرام ہے، خون پینا یا خون کو کاروبار کرنا حرام ہے۔ خون اکثر لوگ کھاتے پیتے تو نہیں ہیں لیکن اس کو پلیت نہیں سمجھتے۔ مثال کے طور پر اگر جسم سے کہیں سے بہہ گیا، بس بہتا رہے، اس کو پرواہ ہی نہیں ہے، حالانکہ اگر خون کا ایک قطرہ بھی ہو تو پلیت ہوتا ہے، لیکن اگر تھوڑا سا زیادہ ہو گیا تو پھر نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ جو ہاتھ کی ہتھیلی ہوتی ہے نا، اس کا جو جھکا ہوا حصہ ہوتا ہے، ہتھیلی کا جھکا ہوا حصہ، یعنی تقریباً درہم کے برابر، یہ اگر بڑے سکے کے برابر اگر اتنا دھبا لگ گیا پیشاب کا یا خون کا شلوار میں یا کہیں بھی، تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو خون کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ پلیت ہے، حرام ہے۔ جانور کا خون بھی ذبح کرتے وقت اگر آپ کے کپڑوں کو لگ گیا ذبح والا خون تو یہ کپڑا پلیت ہو جائے گا۔ گوشت کے ساتھ جو خون ہوتا ہے وہ لگ جائے تو وہ پلیت نہیں ہے، ذبح والا خون پلیت ہے۔ اچھا، یہ جو گٹکا وغیرہ بکتا ہے نا، اس میں کتھا ڈالتے ہیں، کتھا بھی 2-3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک کتھا ایسا بھی ہوتا ہے جس کے اندر یہ ذبح والا خون ہوتا ہے۔ سب میں نے جہاں تک سنا ہے سب کے اندر یہ خون نہیں ہوتا، لیکن کچھ میں ہوتا ہے، جس میں ہوتا ہے اس کا کھانا حرام ہے بالکل۔ اور خون کا جب اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا پلیت ہے، حرام ہے، تو اس کا کاروبار بھی جائز نہیں ہے۔ آج کل یہ جو لیبارٹریاں بنی ہوئی ہیں نا، خون کی لیبارٹریاں، یہ ان کو خون پیسوں پر بیچنا جائز نہیں ہے۔ ویسے تو لینا دینا مفت میں بھی ناجائز ہے، لیکن چونکہ مجبوری بھی ہے
اور نقصان بھی نہیں ہے، مجبوری بھی ہے اور نقصان بھی نہیں ہے۔ اس وجہ سے علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ مفت میں اگر ایک بندے کو خون کی ضرورت ہے تو بھلے بوتل خون کی دے دو، گناہ نہیں ہوگا، لیکن اس کے بدلے میں پیسے لینا بالکل جائز نہیں ہے۔ اکثر وہ لوگ جوس پلا دیتے ہیں، بھائی تیرے جسم میں توانائی آ جائے، یہ جوس بھی تو خون کا بدلہ لے رہا ہے نا، جوس پینا بھی جائز نہیں ہے۔ اور جتنا کرایہ لگا ہے اتنا ہی اگر پیسہ اس سے لیا کہ بھئی کرایہ مجھے دے دو تو اس کی اجازت ہے، اس سے زیادہ خون دینے کے لیے جانے کے پیسے لینا جائز نہیں ہے۔ اور خون کیوں ناجائز ہے؟ ایک تو پلیت ہے، دوسرا ہماری ملکیت نہیں ہے۔ خون اللہ کی ملکیت ہے، ہمارے پاس امانت ہے، تو جیسے دنیا کی کوئی چیز امانت وہ کسی اور کو دینا جائز نہیں۔ مجھے امانت اس نے دی ہے میں اس کو دے دوں، جائز نہیں ہے، جس نے امانت دی اسی کو ہی دینی ہے۔ تو خون بھی یا پورے جسم کا ہر عضو اللہ نے دیا ہے، اللہ ہی کے حکم پر چلے گا۔ آج کل یہ جو لوگ بولتے ہیں گردہ میں نے دے دیا، آنکھ میں دے رہا ہوں، یا جسم کا اور کوئی عضو گفٹ کر رہا ہوں، ہدیہ کر رہا ہوں، وصیت کر رہا ہوں، یہ جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں 4 چیزوں کے حرام ہونے کا ذکر فرمایا: مردار، خون، خنزیر کا گوشت، اور اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر جو جانور ذبح کیا جائے۔ خنزیر اور بقیہ چیزیں انشاءاللہ کل کے درس میں اللہ خیر کر بتاؤں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو حلال کو حلال سمجھنے کی، حرام کو حرام سمجھنے کی اور بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن پاک کو پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، آگے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب